محترم سامعین، دوستو، عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ اپنی رحمتیں سمیٹتا ہوا ہم سے دور جا رہا ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ جو ایام باقی ہیں ان ایام کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چونکہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کی رحمتیں جو بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہیں نہ لوٹیں تو اپنا ہی ضرر اور نقصان ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خصفہ بن خصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے، ایک صحابی تھے، تو حضرت خصفہ بن خصفہ وہ ایک آدمی کو دیکھنے لگے جو قریب سے گزر رہا تھا، جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ موٹا تھا، لحم شہم والا۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہم بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا بتاؤ طاقتور کسے کہتے ہیں؟ مضبوط آدمی، طاقت والا، وہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، طاقتور اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی دو آدمی ان کا آپس میں مقابلہ ہو، ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، نیچے گرا دے، تو جو گر گیا وہ ہار گیا، جو اوپر کھڑا رہا وہ طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، طاقتور آدمی وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو پا لے۔ غصہ آ جائے تو غصے کے وقت اپنے نفس پر وہ قابو پا لے، حقیقی معنوں میں یہ آدمی طاقتور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ بانجھ آدمی کون ہے؟ بانجھ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بانجھ اسے کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، لا یولد لہ، اس کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بانجھ اسے کہا جاتا ہے جس نے اپنی اولاد آگے نہ بھیجی ہو، بچپن میں مر گئی، تدفین کر کے وہ صبر کر کے بیٹھ گیا، یا وہ گیا تو پیچھے اولاد ایسی نیک تھی کہ جو دعاؤں کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہوا تھا۔ ایسے بھی اولادیں ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنے باپ کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں رکھتے،
کب مرا، کیسے مرا، کیا حق تھا اس کا ہمارے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ فقیر کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ فقیر وہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، فقیر اسے کہا جاتا ہے جس نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو اور قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ کھڑا ہو، اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو۔ یہ حقیقی معنوں میں فقیر ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایمانی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، کہ ہم کتنے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے چھوٹے سے حقیر سے عمل کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بڑے ایک ولی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 کام بڑے سخت ہیں انسان کے کرنے کے نہیں، بہت مشکل ہے۔ جو کرتے ہیں واقعتاً وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ غریبی کے اندر، فقیری کے اندر سخاوت کے جوہر دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت قلیل سا مال ہے اور وہ اس میں سخاوت کے جوہر دکھاتا ہے، مال کو لٹاتا ہے۔ فرمایا یہ کام بڑا سخت ہے۔ آج تو فقیری دور کی بات ہے، امیری میں سخاوت مشکل ہو گئی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ خلوت کے اندر اللہ کا خوف۔ باہر دنیا والوں کے سامنے تو انسان بہت کچھ دکھاتا ہے کہ میں اتنا اللہ والا، میں اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں۔ علیحدگی میں، بند کمرے میں، تنہائی میں، خلوت میں، وہاں پر اللہ کا خوف کہ کوئی بھی نہیں ہے، بندہ ہے اور بندے کا رب ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو مشکل ہے کہ حق بات کو کہنا ایسے آدمی کے سامنے جس سے یا تو خوف ہو یا امید ہو، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ خوف کی وجہ سے حق بات دبا دیتے ہیں، یا کسی سے امید اور لالچ ہے اس بنا پر حق بات کو چھپا دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ نے جو دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور ایسے خرچ کرو کہ کسی کو کانو کان پتہ نہ چلے۔ ہمارے بعض بزرگان دین ان کا معمول تھا، چونکہ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اللہ عرش کے سائے میں 7 آدمیوں کو کھڑا کرے گا، اس میں ایک آدمی وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلا۔ دائیں سے دینا یہ سنت ہے، اور جس کو دے رہے ہیں اسے بھی کہیں کہ دائیں ہاتھ سے لے،
الٹے ہاتھ سے نہ لیں۔ تو بزرگان دین وہ اپنے الٹے ہاتھ کو یوں چھپا لیا کرتے تھے کہ یار بایاں ہاتھ دائیں کو دیکھے نا کہ دایاں کیا اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، کیا اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ آج تو دیا کچھ نہیں ہے، اعلان پہلے سے ہم کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا کچھ میرا ارادہ ہے دینے کا۔ وقت مختصر ہے، نہیں تو میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا جو حیات ہیں دنیا کے اندر۔ تو بہرحال دائیں سے دیں، ہاں بائیں کی ضرورت پڑے تو دے سکتے ہیں، جیسے کوئی ایسی چیز ہے جو ایک ہاتھ سے نہیں دی جا سکتی، اب اس کو آپ ایک ہاتھ سے لیں گے وہ گرے گی، ٹوٹے گی، نقصان ہوگا۔ آپ کہیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، بس بکسا ہے، کولر ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے وزنی جو دو ہاتھوں سے دی جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کے دانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ انسان ایک کھجور کا دانہ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ فرمایا جیسے تم اپنے بچھیرے کی پرورش کرتے ہو، بچے کی پرورش کرتے ہو، اللہ اس طرح اس کھجور کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کا دانہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی گئی، گوشت آپ علیہ السلام کے پاس آیا، امی عائشہ کے ہاتھ میں گوشت دے دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا یا عائشہ ما بقی منہا، وہ گوشت کا کیا ہوا، اس میں کیا بچا؟ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا اے اللہ کے رسول سوائے ایک ران کے، ایک شانے کے، ایک حصے کے، بس ایک ٹکڑا گوشت کا بچ گیا، باقی کچھ نہیں بچا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بقیہ کلھا غیر کتفھا، اے عائشہ تو کہتی ہے کچھ نہیں بچا، ایک ران بچی ہے، میں کہتا ہوں سارا بچ گیا، محفوظ ہو گیا، جو تو نے اللہ کے نام پر دیا ہے صرف یہی ران ابھی تک محفوظ نہیں ہوئی، جو تو نے دے دیا وہ اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا، وہ تو نے محفوظ کر لیا۔ دنیا کے بینکوں میں ڈکیتی پڑ سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے بینک میں کوئی ایسی چوری نہیں۔ وہ ایک ڈرہم، وہ ایک روپیہ جسے انسان بہت تھوڑا سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ رمضان کے مہینے میں
رمضان کے مہینے میں جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا اور اس کو جب بجا لاتا ہے تو 70 شیطانوں کو پیچھے چھوڑتا ہے، تب جا کر وہ نیک کام کرتا ہے۔ 70 شیطان اس کو اس صدقے سے، اس اللہ کے نام پر خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک شیطان، دوسرا شیطان، 10 شیطان، 70 شیطان۔ کوئی شیطان کہتا ہے کہ ارے کہاں خرچ کر رہا ہے، بیوی کی یہ ضرورت، بچوں کی یہ ضرورت، گھر کی یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت۔ پھر جب وہ خرچ کر لیتا ہے، فرمایا 70 شیطانوں کو اس نے پچھاڑ کر اللہ کے راستے پر خرچ کر لیا۔ اب کتنا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حلال مال خرچ کرتا ہے اس میں برکت، اور جو حرام وہ خرچ کر رہا ہے اس کا ثواب کوئی نہیں، وبال اور گناہ اس کے اوپر ہے، کیونکہ جس سے لیا ہے، جس کا چھینا ہے، جس سے دھوکہ کر کے لیا ہے، تیرا اپنا مال نہیں اور تو اس کو خیرات کر رہا ہے، تو اس کو خیرات کر رہا ہے کہ تیرے بابا جان کا مال ہے تو اس کو خرچ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک چھیننے والے نے ایک آٹے کا ٹرک چھینا اور یہاں مسجد کے باہر لا کر کھڑا کیا، وہ آٹا بانٹ رہا تھا۔ مجھ سے آ کر ساتھی پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ دور ایسا تھا، مولوی صاحب یہ آٹا لینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ خود بتاؤ نا، گھر آٹے کی بوریاں پہنچا کر اب مجھ سے پوچھتے ہو کہ آٹا لینا جائز ہے؟ یہ جو لے کر آیا ہے اس کے باپ کا مال ہے، جو چھین کر لے آیا اور لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ صدقہ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ 70 دروازے صدقے کی وجہ سے ان کی دروازے بند ہو جاتے ہیں برائی کے، اور بری موت سے اللہ رب العالمین صدقے کی برکت سے بچاتا ہے، بری موت سے۔ اور ایک ایک درم ایک جگہ شراب کی مجلس لگی ہوئی ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، جام رکھے ہوئے ہیں، جو مجلس کا بڑا ہے، سردار ہے، اس نے اپنے غلام کو بلایا، ادھر آ، یہ 4 درم لے اور کچھ پھل فروٹ وغیرہ لے آ، شراب سے پہلے کچھ پھل فروٹ کھا لے۔ غلام تھا، پابند تھا اپنے آقا کا، وہ درم لیے اور لے کر نکل گیا۔ دیکھا ایک مجلس لگی ہوئی ہے حضرت منصور عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ جا کر اس مجلس میں کچھ دیر رک گیا، جب رک گیا وہاں مجلس میں ایک سائل نے سوال کر دیا اور اپنی تکلیف کو سامنے رکھا۔ منصور عمار نے کہا کوئی ہے جو اس کی مدد کر دے، اس کو 4 درہم دے دے، میں منصور عمار اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ یہ آدمی جو غلام تھا اپنے مالک کے کہنے پر نکل آیا اور کچھ فروٹ لینے کے لیے یہ کھڑا ہوا، اس نے جا کر وہ 4 درہم اس سائل کو دے دیے۔
مجلس ختم ہوئی اس بزرگ کے پاس چلا گیا، حضرت منصور عمار کے پاس۔ فرمایا حضرت میں نے تو درم دے دی ہے۔ فرمایا اب بتاؤ 4 دعائیں کون سی دعائیں مانگتے ہو تم؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ مانگتا ہوں میں غلام ہوں، میں غلام ہوں، غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے غلامی سے آزادی مل جائے۔ منصور عمار نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کو آزاد کر دے۔ دوسری دعا فرمایا 4 درم دیے ہیں، مالک چھوڑے گا نہیں، یہ مجھے واپس مل جائیں۔ فرمایا اے اللہ اس نے تیرے نام پر دیا تو اس کا بدل دے دے۔ تیسری دعا حضرت یہ چاہتا ہوں میرا سردار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو شراب کے جام پینے کے انتظار میں ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ منصور عمار نے دعا کی۔ چوتھی دعا کہا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ منصور عمار کے ساتھ جو ساتھی ہیں اور آپ کی مجلس والے میری، ہم سب کی اللہ مغفرت کر دے۔ منصور عمار نے دعا کی۔ اب یہ پریشان، جاؤں گا مالک چھوڑے گا نہیں، سردار ڈنڈا اٹھائے گا مارے گا، میں غلام ہوں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آیا سردار دیکھ رہا ہے کہاں مر گیا کہاں رہ گیا، انتظار میں بیٹھے ہیں۔ گھبرا کر کہتا ہے آقا میرے مالک ایسا ایسا معاملہ ہوا اور میں نے 4 درہم ادھر دے دیے۔ غصہ تو آیا اسے، اچھا یہ بتا تو نے 4 دعائیں جو مانگی کون سی دعا مانگی؟ کہا پہلی دعا مانگی کہ اللہ مجھے آزاد کر دے۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دوسری دعا کہا میں نے کہا 4 درہم دیے اس کا بدلہ مل جائے۔ فرمایا میں تجھے 4000 درہم دیتا ہوں۔ تیسری دعا کہا میں نے آپ کے لیے توبہ کی دعا کی۔ فرمایا میں آج سے سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کہا چوتھی دعا کہا میں نے کہا میری آپ کی مجلس والوں کی، منصور کی، اس کی مجلس والوں کی اللہ مغفرت کر دے۔ اس سردار نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سویا، خواب میں کہنے والے نے اس سردار سے کہا ارے جو تیرے اختیار میں تھا تو نے کر لیا تو کیا خیال جو رب العالمین کے اختیار میں ہے وہ نہیں کرے گا؟ اللہ نے تیری غلام کی، مجلس والوں کی، منصور عمار کی، سب کی مغفرت کر دی۔ ایک 4 درہم دے کر اللہ کے دربار میں ایسی دعائیں منوا لی۔ اب کس اخلاص سے دیا ہوگا؟ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز تم نیکی کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تمہارے دل کو جو چیز محبوب ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آج ہم خرچ بھی کیا چیز کرتے ہیں جو بالکل ایسی چیز ہو جو گھر میں گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، اسے لا کر اللہ کے راستے پر قربان کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ 1-2 دن کسی نے افطاری کا سامان اس طرح بھیجا، ایک کیلا اس کے 6 ٹکڑے۔ تو میں نے اس ساتھی ابراہیم کو کہا کہ میں نے کہا انصاف کو کہو کہ فروٹ کا بھی اپنا ادب ہے، کچھ ادب سیکھا کرو۔ آج کل کیلے کتنے ہیں اور اس کے تمہارے ٹکڑے دیکھو جو ہے۔ سندھ کے بتائے فقیر کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کیلے والے سے کیلا مانگا تو اس نے جو گلا سڑا ہوا تھا وہ دے دیا۔ پھر اس نے ایک آنا دیا اور کہا اس کا دے۔ اس نے اچھا سا نکال کر دیا، کہا اے اللہ اپنا کیلا بھی دیکھ اور میرا کیلا بھی دیکھ۔ میں نے جو پیسوں کا خریدا وہ کتنا بہترین، اعلیٰ، شاندار۔ تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کے نام پر
جب بھی کوئی چیز خیرات کریں، کپڑا ہو، کھانا ہو، جو بھی چیز ہو، کسی کو دیں تو کوشش کریں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔